औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव नशरियात। मेरे साथ अंजुम मलिक के साथ आप ये प्रोग्राम देखते हैं सारे आईपी चैनल्स के ऊपर, और हम लाइव हैं इस वक्त, और फेसबुक पे भी लाइव हैं, यूट्यूब पे भी लाइव हैं, और आपके साथ चैनल्स के ऊपर भी लाइव हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम अगर आप हमारे साथ अटैच होना चाहते हैं इस ट्रांसमिशन में, तो हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हमेशा स्क्रीन पर रहते हैं। दैट इज़ 905-670-4114, और सोशल मीडिया हैंडल है हमारा @voiceoftoronto.tv। फेसबुक के ऊपर अगर आप हमें देख रहे हैं, ऑब्वियसली यू आर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो @voiceoftoronto.tv आप हमारा फेसबुक का पेज लाइक करें और उसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और अपने व्यूअर्स के साथ। आपके साथ एक हफ़्ते की गैर हाज़िरी के बाद आज मैं हाज़िर हूँ। आई वॉज़ इन लंदन UK, आई वॉज़ कवरिंग द इवेंट्स देयर। किंग चार्ल्स की बर्थडे थी वहाँ पर, आई वॉज़ कवरिंग दैट एट द वेस्टमिनिस्टर एबी पे। एंड उसके बाद रिवाइड इंटरनेशनल डिड देयर लंदन शो फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान एंड मिडल ईस्ट एंड यूरोप से बहुत सारे डिज़ाइनर्स वहाँ आए हुए थे, एंड आई वाज कवरिंग दैट एंड आई ब्रॉट दैट टू यू लाइव फ्रॉम देयर। एंड यू कैन ऑल्सो सी लॉट ऑफ देयर वीडियोज़ on our social media, inshallah within a day or so we are uploading that, and a lot of interviews from the actors and from the organizers, and a lot of people who have participated in that exhibition. They were with us, they had their comments as well, so we will send that out to you, and you can watch those videos on our channel and especially on our Facebook page as well. आज का जो प्रोग्राम है व्यूअर्स, ख़ास तौर पे जैसे आपको इल्म है कि ईद कुर्बान जो है वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह 28 जून को होने जा रही है। इस हवाले से हमारे साथ हर साल कुर्बानी की आप ऐड जो है हमारे टेलीविज़न चैनल पे देखते हैं। मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा इज़ बिन डूइंग फिनोमिनल जॉब फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स इन कैनेडा, और हर साल जो है वो कुर्बानी के हवाले से भी बहुत सारे जो कुर्बानी करते हैं उस हवाले से जो डोनेशंस हैं वो भी इकट्ठा करते हैं। और अगर आप कुर्बानी करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो पैसे हैं वो सही जगह पे यूटिलाइज़ हों, तो मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा की वेबसाइट पे जाइए mwcanada.org, और उस पर जाके आप होल हार्टेडली उसको आप डोनेट कर सकते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त शाहिद खान साहब जो कि एग्जेक्टिव मेंबर हैं कमेटी के मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा के, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ लुबना जैदी जी हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं, कैवल क्लब के साथ अटैच्ड हैं, और उनसे बहुत आगे चल के बात करेंगे। और उनके साथ शहीद जो हैं, शहीद नौरानी जो एक स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं इस इवेंट के अंदर जो कि 25 जून को होने जा रहा है, उस हवाले से दे आर इन द स्टूडियोज़ एंड वी विल टॉक टू हिम इन डिटेल अबाउट दैट। बट वेरी इंपॉर्टेंटली दिस व्यूअर्स के आपकी फीडबैक बहुत ज़रूरी रहती है। voiceoftoronto.tv@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है, एंड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस विद योर कमेंट्स एंड एनी सजेशंस दैट यू माइट हैव। And I'm very thankful always to my backup team. हमारी जो टेक्निकल टीम है, आमिर अख्तर साहब, he always make us look good on camera, and thank you so much for that, and always collaborating with us and bringing out the best Voice of Toronto TV that has to offer. Voice of Toronto TV जो है, जैसे आपको इल्म है viewers के 3 साल से हम आपके साथ हैं, and alhamdulillah we've been growing very fast. We became the choice, the viewers' choice, and the choice of channel that you wanted to see, and with the program that we have for you and the way you call us and you congratulate us, और जिस तरह आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं, thank you so much for that. So we will go to our first guest with us tonight, and that is Mr. Shahid Saab, and we'll talk to him in regards to the upcoming Eid के हवाले से जो उनके बहुत सारे मामला चल रहे हैं उसमें बात करते हैं उनसे, और किस तरह आप अपनी जो हैं डोनेशंस पे कर सकते हैं कुर्बानी के हवाले से। तो वी विल टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। सर आपका अपना प्रोग्राम है सर और चैनल भी आप ही का है, ये आपकी वजह से ही, आपकी दुआओं से माशाल्लाह वी हैव कंप्लीटेड आवर 3 years, एंड योर होल हार्टेडली सपोर्ट विद दिस चैनल इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड सर। बहुत शुक्रिया आपका। सर थोड़ा सा सबसे पहले तो ये बताइए कि ईद कुर्बान के हवाले से आपके एड्स हमारे पास चल रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, कुर्बानी के जो एड्स हैं, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंटली ये कि आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो इस हवाले से क्या अपडेट हैं और क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हैं जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी
ولسانی یفقهوا قولی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. چلیے میں آپ کو ہر طرح کے ہر سال کے جیسے اس سال بھی مسلم ویلفیئر سینٹر نے قربانی کا خاص انتظام کیا ہے. اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نیڈ بڑھتی جا رہی ہے ہمارے, کیونکہ فوڈ بینک میں آپ تقریباً 2 لوکیشن پر 100 کلائنٹس آن ایچ لوکیشن, سو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ لوگ بیچارے سفر کر رہے ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ اس مرتبہ قربانی کے لیے ہم نے بڑا اچھا انتظام بھی کیا ہوا ہے. اور پاکستان میں جو سب سے کم ریٹ ہے $75. پاکستان میں آپ کو قربانی میں حصہ لے سکتے. جی ہاں, $75. اچھا, تو یہ جو حصہ ہے یہ گائے میں حصہ ہے؟ جی ہاں, گائے میں. اچھا, گائے. اوکے اوکے. اس کے علاوہ ہم بنگلہ دیش میں بھی کر رہے ہیں, انڈیا میں بھی کر رہے ہیں, افغانستان میں بھی کر رہے ہیں, فلسطین میں بھی کر رہے ہیں, روہنگیا میں کر رہے ہیں, صومالیہ میں بھی اور یمن میں بھی. یہ ہمارے پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں مختلف جگہوں پہ لوگ قربانی کرواتے ہیں. اوکے, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, تو جیسے کہ آج ہم 22 جون کو آپ سے بات کر رہے ہیں اور ایک ہفتے کے بعد عید ہے, تو کہاں جا کے لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہول ہارٹڈلی قربانی کے حوالے سے, اور خاص طور پہ آپ کے جو دوسرے پروجیکٹ جو چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی؟ جی ہاں, سب سے اچھا طریقہ ہے آن لائن جا کے آپ ڈونیٹ کر لیں. اگر آپ آفس بھی آنا چاہیں تو انشاءاللہ آفس میں بھی آ کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کافی لوگ ہمارے آفس میں بھی آتے ہیں, اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ خود آ کے دیکھیں بھی. تو اور کیا کہتے ہیں, میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم قربانی کا گوشت بھی کلیکٹ کرتے ہیں, اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا تمام ہمارے سامعین سے کہ جو بھی قربانی میں جو 3 حصے ہوتے ہیں, حصہ جو غریبوں کا ہوتا ہے وہ حصہ جو ہے آپ مسلم ویلفیئر کو دے سکتے ہیں. اس گوشت کو ہم کلیکٹ کر کے مسلم ویلفیئر کو کے ذریعے, فوڈ بینک کے ذریعے ہم تمام کلائنٹس کو بانٹتے ہیں. بلکہ پہلے 3 دن جو ہے ہم تمام ایسے لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو بیچارے قربانی نہیں کر سکے, اور ان کی ضرورت ہو تو ان کو بھی آ کے ہمارے پاس سے دے سکتے ہیں. پہلے 3 دن ہوتا ہے, اس کے بعد سے جو ہے ہم اور یہاں کے لوکل فوڈ بینکس کو بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں, جس میں مسلمان کلائنٹس ہوتے ہیں ان سب کو لوکل فوڈ بینک کو ہیلپ کرتے ہیں. تو ہمارے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنی قربانی, اوبویسلی آپ کو جیسے علم ہے کہ یہاں قربانیاں جو ہیں وہ شاپس میں جو ہے آپ جا کے پیسے دے دیتے ہیں, وہاں پر قربانی ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو گوشت مل جاتا ہے. تو جیسے آپ نے گوشت کا ذکر کیا ہے, اگر تو وہ کسی کے آپ گھر سے پک کریں گے یا لوگ آ کے آپ کو فزیکلی ڈونیٹ کریں, یا آپ کے والنٹیئر ہیں جو کہیں سے بھی پک کر سکتے ہیں؟ نہیں, بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود ڈیلیور کریں ہمارے پاس, کیونکہ ہم لوگ کو ایسی اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جائے تو ہم ان کو بھی وہ لک آفٹر کرتے ہیں. لیکن یہ کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ خود جو ہے وہ بیگس بنا کے, چھوٹے چھوٹے بیگ بنا کے لا کے دے دیتے ہیں. 3 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ کا بیگ, تو ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ فریزر سے نکال کے لاتے ہیں تو اس کو پھر کرنا, پھر بنانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے بیگ بنا کے لا دیں تاکہ ہم ڈائریکٹ جو ہے ان کو ہمارے ضرورت مند تک پہنچا دیں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں, آپ نے بہت اچھی بات بتائی. تو ناظرین, اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو جو تیسرا حصہ ہوتا ہے, جیسے کہ شاہد خان صاحب نے بتایا کہ وہ آپ 3 4 پاؤنڈ کے بیگ میں ڈال کے وہ آپ مسلم ویلفیئر کینیڈا کی جو لوکیشنز ہیں, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے mwcanada.org, اور وہاں سے جا کے اگر آپ مسیساگا میں رہتے ہیں, اسکاربورو میں رہتے ہیں, آپ لوکیشنز جو ہیں ان کو دیکھ لیں, ان کے نمبرز دیکھ لیں اور ان کو وہاں جا کے ان کو ڈونیٹ کریں تاکہ وہ جو نیڈی لوگ ہیں ان تک اس کو پہنچائیں. اچھا شاہد صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو دوسرے پروجیکٹ چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل سے ذرا بتا دیں, کیونکہ کافی دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے, تاکہ ہم تھوڑا سا لوگوں کو ریفریش کر دیں بہت ساری چیزیں. بالکل. سب سے پہلے تو ہمارا ویمن شیلٹر ہے ودبی میں, جہاں پر خواتین جو ہے تقریباً 3 مہینے تک رہ سکتی ہیں. اس کے بعد وہاں سے جو موو ہوتی ہیں تو ہم نے ٹرانزیشن ہوم بنایا ہے, جو بہت بڑی موٹیل تھی کینیڈیانا ان کے نام سے. اس کو لے کر ہم نے رینوویٹ کر کے اس کو تیار کر دیا ہے. اس میں تقریباً 26 رومز ہیں. تو اس میں اور الحمدللہ دے آر آل فل. ابھی تک ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ بیچارے جیسے ہی بنا تو اس میں جو ہے نا لوگوں کو ہم نے فوراً موو کیا ہے. اور الحمدللہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ٹاؤن آف ودبی اور ٹاؤن آف یہ جو اس میں کافی ہم لوگوں کو وہ فیور بھی دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے جو بھی پرومس کیا وہ ڈیلیور کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا پروجیکٹ آنے والا ہے
اس کا نام ہے LTC لانگ ٹرم کیئر. اس میں تقریباً 192 بیڈس کی فیسلٹی ہم بنانے والے ہیں ٹاؤن آف کرٹس میں بنانے والے ہیں. الحمدللہ یوں سمجھیے کہ اس ٹاؤن کو ہم نے آباد کرنا ہے. اس میں تقریباً میں کہوں گا 30 سے 40 ہزار جاب ہم کریٹ کریں گے اور یہ ٹاؤن بالکل آباد ہو جائے گا. اور یہ بہت بڑی ہماری خوشخبری ہے کہ اس میں ہماری اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی فیسلٹی ہوگی کہ یہ آرام سے اس میں عبادت بھی کر سکیں گے اور آرام سے اس میں رہ بھی سکیں گے. نہیں یہ تو بہت خوب آپ نے بتایا. لانگ ٹرم کیئر جو کہ وڈبی کے پاس ہے. اور ویورز جیسے کہ شاہد صاحب نے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس حوالے سے بھی آپ ہول ہارٹڈلی آپ ان کو سپورٹ کریں اور ان کی ویب سائٹ پہ جائیں mwcanada.org اور وہاں پر جا کے آپ ڈونیشنز دیں, چاہے وہ قربانی کے حوالے سے ہوں, ان کے شیلٹرز کے حوالے سے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے ایسے پروجیکٹ پاکستان میں بھی چل رہے ہیں جس میں کہ بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ ہے, وہ بھی ہیں, کینیڈا کے اندر بھی ہیں. شاہد صاحب تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں جو آپ کے دوسرے کینیڈا میں ہمارے کینیڈا میں ہمارے ریجن ویل کے نام سے ڈاؤن ٹاؤن میں ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں تقریباً ایوری سنڈے کو تقریباً 400 سے 500 آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور اسی طرح سیٹرڈے کو بھی ایک پروگرام ہم نے شروع کیا ہے وہاں پر, جو سیٹرڈے کو ہوتا ہے یہ آفٹرنون لنچ کا پروگرام ہے. اس میں بھی ہم تقریباً 400 سے 500 آدمیوں کو سرو کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میلبرن ایٹس کے نام سے میلبرن کے ایریا میں بھی ایک چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم 300 سے 400 سینئرز کی ہیلپ کرتے ہیں. اور ہمارا ایک اور پروگرام جو ہے نیوٹریشن پروگرام TDSB ٹورانٹو اسکول بورڈ کے ساتھ ہے, جن کے اسکولوں کو جو بچے ناشتہ کر کے نہیں آ سکتے ان اسکولوں کو بھی ہیلپ کرتے ہیں. تقریباً 26 اسکولوں کو ہم ہیلپ کرتے ہیں جس میں تمام بچوں کے جو بیچارے ناشتہ کر کے نہیں آتے ان کے لیے ہم یہ فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں. تقریباً لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً $60,000 اس پہ ہم نے خرچ کیے تھے اور الحمدللہ جی ماشاءاللہ سے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستان میں کنویں وغیرہ بھی کھودتے ہیں اور ہینڈ پمپ بھی سپلائی کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی اچھا ثواب جاریہ والا وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے نام سے, اپنے پیرنٹس کے نام سے, اپنے بچوں کے نام سے کنویں وغیرہ کریں, ایک مرتبہ کرتے ساری عمر جو آدمی پانی پیے گا وہ آپ کو دعا ہی دیتا رہے. بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے جو تمام لوگوں کے لیے. اچھا, میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کا یہاں پر ایک پروگرام ہے میلز آن ویلز, جو کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور سینئرز کو بھی کھانا کھلاتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جی ہاں, سینئر میلز کا بھی پروگرام ہے. یہ تقریباً ایوری ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو ہوتا ہے جس میں تقریباً 300 کلائنٹس ہیں ہمارے یہ جو سینئر ہیں, اور ان کو ہم گرم گرم کھانا ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو ان کے گھر پہنچاتے ہیں. اور یہ فری ہے. یہ ماشاءاللہ گھر پہ پہنچاتے ہیں. واو, گھر پہ ایوری ٹیوزڈے اینڈ فرائیڈے کو پہنچاتے ہیں. اور جب میلز اینڈ ویلز کا کہا کہ یہ سروس جو ہے ایوری سیٹرڈے کی ہے. سیٹرڈے کے دن ہم کیا کہتے ہیں ہمارا جو فوڈ بینک ہے وہاں سے ہم تقریباً 300 سے 350 سینڈوچز بنا کے ڈاؤن ٹاؤن لے جا کے وہاں کے ہوم لیس کو ہم دیتے ہیں. یہ بیچارے 3-4 لوکیشن ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں, وہاں لے جاتے ہیں. وہ ایکچولی وہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں. وہ روڈ کے اوپر ہی جا کے ڈیلیور کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا, تو وہ سرٹن لوکیشنز ہیں جہاں پر وہ جو آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں مسلم ویلفیئر وین کا کہ وہ آئے گی 12:30 بجے آنا. تو ہمیشہ ان کو جو ہے چاہے ویدر کیسا بھی اسنو گر رہی ہو یا بارش ہو رہی ہو, لیکن یہ سروس اسٹاپ نہیں ہوتی. ایوری ڈے ایوری سیٹرڈے کو یہ سروس چلتی ہے. سر آپ لوگ تو اسی دنیا کے اندر آپ جنت کما رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنے فلاحی کام کر رہے ہیں آپ لوگ اس ملک میں, پاکستان سے باہر, یہاں پر کینیڈا میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس حوالے سے. اور خاص طور پہ عید کا ہمارے ویورز جو کہ وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کا ویورز آپ کو دور دور تک سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, کیا پیغام ہے ان کے لیے سر؟ میں یہی کہوں گا کہ عید میں جو ہے مسلم ویلفیئر کو یاد رکھیں اور ایک حصہ جو ضرورت مندوں کا ہوتا ہے وہ ضرور جو ہے مسلم ویلفیئر میں لا کے دے دیں. اور میں نے جیسے مینشن کیا ہے کہ 2-2 پاؤنڈ کے بیگ بنا کے لانے, تو ہمارے لیے آسانی بھی ہوتی ہے اور نیڈ بہت ہے. تقریباً 100 فیملیز اے ڈے ہم 2 لوکیشنز پہ گوشت خرچ ہوتا ہے, مسیساگا میں اینڈ ہمارے اسکاربرو میں. 100 کلائنٹس ایوری ڈے ہم سرو کرتے ہیں. تو آپ کو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ یہاں سے گوشت لے جاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ
خاص طور پر بقرعید میں، عید الاضحیٰ میں ان تمام نیڈی لوگوں کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدد کرے. اللہ تعالیٰ آمین سب ثم آمین یا رب العالمین. شاہد صاحب، یوتھ کے لیے کوئی ایسا پروگرام آپ کے پاس ہے جو کہ آپ اس وقت کیٹر کر رہے ہیں؟ یوتھ کے لیے جیسے آپ کو معلوم کہ پروجیکٹ رمضان کے نام سے رمضانوں میں ہم کرتے ہیں جو باسکٹس وغیرہ بناتے ہیں. اس میں تمام ینگ یوتھ اس میں آتی ہے، تقریباً 100 سے 200 اسٹوڈنٹس ہیں اس میں، اور یہ سب بچے جو مل کے یہ پروگرام بناتے ہیں. اور نہ صرف رمضان میں پروگرام بناتے ہیں، اور کوئی اگر بڑا اوکیزن ہو ہمارا تو اس میں ہماری مدد کرتے ہیں. بلکہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے رمضانوں میں ہمیں ڈونیشنز بھی دیں، آپ کی جو باسکٹ تھیں جو کہ ہم نے اپنے لوگوں میں بانٹی بھی، اور آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہمارے رمضان کے پروگرام دیکھے ہیں جس میں کہ آپ ہمارے ساتھ مسلسل ڈیورنگ دا رمضان آپ ہمارے ساتھ تھے، عید میں بھی تھے، اور لوگوں نے اس سے ضرور ڈیفینیٹلی ڈونیٹ کیا ہوگا اس کاز کے لیے فار شور. بالکل. تو اپنا نمبر ذرا جانے سے پہلے ایک دفعہ ذرا بتا دیجیے، اگر آپ کو یاد ہو. میں آپ کو اکثر نمبر جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو پوچھ لیتا ہوں جانے سے پہلے. جی جی ہاں، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے ہماری ویب سائٹ پہ سارے نمبر وغیرہ دیے ہوئے ہیں. جیسے ہمارا نمبر ہے 416-514-8166. 416 پلیز ڈبل چیک کر لیں. 8166. ایک منٹ میں آپ کو دوبارہ چیک ٹول فری والا دیتا ہوں. 1866 754 3111. 1866-754-3111. 1866-754-3111. ناظرین، یہ ہے ہمارے ساتھ شاہد خان صاحب اور مسلم ویلفیئر کینیڈا سے. خاص طور پہ آج ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے قربانی کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن اور ان کے پروجیکٹس کے حوالے سے. تو میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، جو لوگ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، کہ پلیز ہول ہارٹڈلی آپ ان کو سپورٹ کریں اور ان کے پروجیکٹ کو بھی سپورٹ کریں. ہم سب کی طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویک عید سے پہلے آپ سے دوبارہ ایک دفعہ پھر بات کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ کو جزاک اللہ. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مسلم ویلفیئر کینیڈا سے شاہد خان صاحب، اور ہم ایک 2 منٹ کے بریک پہ جا رہے ہیں. کمرشل بہت ضروری ہوتے ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے اسپانسرز ہیں جن کے میسیجز ان کو چلانا بھی بہت ضروری ہے. دس از ہاؤ وی کین رن آور چلن. So please watch those 2 or 3 minutes of commercials, and we'll come back to you with a great team we have in our studio tonight, and we will discuss with Lubna ji, and we have one of the student who's graduating, Shahid Noorani, with us. And plus, do not change this channel. We'll coming back to you in about 2 to 3 minutes. Thank you so much. This Eid, many families around the world will be facing severe hunger and barely surviving on the brink of starvation. Don't forget them. You can make a difference through Muslim Welfare Canada's Global Qurbani and Zabiha initiative and help provide meals to those who need it the most. Please consider donating Qurbani meat to MWC's food banks in the Greater Toronto Area in Canada. Call us at 1-866-754-3111. سکون کیسا ہے بتا نہیں سکتا، سب گھر والوں کا بھی یہی حال ہے. خوشی جیسے روح میں اتر سی گئی ہو. سچ پوچھیں تو یہ ممکن بنایا ایچ ہوم ریئلٹی بروکریج کی انیلا زہرا نے. اپنے خوابوں کا گھر آپ بھی پا سکتے ہیں، بس ایک فون کال اور زندگی آسان. Call Anila Zehra at 905-462-0133. زندگی دا مطلب ادو سمجھ آتا ہے جد اسی ٹریول کرتے ہاں تے جے ٹریولنگ تہاڈا سپنا ہے تاں اسی اس سپنے نو سچ کرتے ہاں. EGN ٹریولز تہاڈی جرنی نو بناؤن ایک دم سموتھ. ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ٹریول، آل انکلوسیو پیکیجز، کروزز، سپر ویزا انشورنس، یہ ساری سروسز نال EGN ٹریولز ہے تہاڈی ہر ٹریولنگ نیڈ لئی ون سٹاپ سولوشن. 2 locations to serve you: Brampton and Mississauga. ETN Travels serving you from 2 locations. Brampton 905
905-463-1301, Mississauga 905-463-1304. Hi, my name is Sandeep Singh. I'm the owner of Heritage India Restaurant. It's a fine dining restaurant with tradition and culture. अगर आप पुरानी दिल्ली की ट्रेडिशन, कल्चर और माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं खानों के साथ, तो प्लीज़ आएँ हेरिटेज इंडिया 485 मेन स्ट्रीट, ब्रैम्पटन। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ आएँ, आकर के हमारे खाने का लुत्फ़ उठाएँ। और अगर आपके यहाँ किसी तरीके की कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बेबी शॉवर, तो हमारे यहाँ डिफरेंट हॉल्स भी हैं जिनका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner realtor for multiple years. हम आपको provide करते हैं under one roof real estate services, mortgage services and legal services for all the real estate matters. मेरा contact number है 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name, and I sell it for max and I'm the best negotiator. Welcome back from the break, viewers. You are watching Voice of Toronto Television with me, Anjum Malik. और मेरे साथ मैंने अपनी ओपनिंग में इसका जिक्र किया था, मेरे साथ लुबना ज़ैदी जी हैं, a very renowned name, you know, in our community. She's been a volunteer, she's been an activist, I would say, been doing a lot of work in our community. And a Gavel Club एक है, उसको वो रन करती हैं, उसमें बच्चे हैं, उनके हवाले से उनसे बात करेंगे in detail. What is Gavel Club, when it was founded, उसका मकसद क्या है, how the Gavel Club is helping the youth and all that. So I have them in our studio, but let me just say that one thing, viewers. During this program, अगर आपको कोई question हो, you are watching us, please pick up your phone, give us a call, share your sentiment with us. 905-670-4114 is our direct line at the studios. And Assalamu alaikum, Lubna ji, and Assalamu alaikum, Shahid. How are you both? Thank you very much again after seeing you after a year almost now. एक साल हो गया. I know it has been, and you've been very, very helpful all the way through as well. No, we are always with you. We stay connected, and I know that you have been putting a lot of efforts. Last year we covered you at the DoubleTree Hilton Hotel at the airport. A very nice venue, mashallah. It was very well planned. Dinner was great. The exhibitors were there and all that. इस साल क्या होने जा रहा है? Let's talk about that. Well, it's a similar event. इस साल we are having a little bit different platform in the sense that graduation तो Voice Gavel Club की है ही है. The Voice Gavel. अच्छा, बहुत सारे लोगों को I'm going to come to you on that, and then hold that thought. Yeah. For a lot of people want to understand कि Gavel Club क्या है. When it was formed, उसका function क्या है, और who can be a part of it, बच्चे उसके साथ कैसे attach हो सकते हैं, इस पे थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालें सबसे पहले तो. So first of all, Gavel Club, they're globally renowned. They're the youth leadership program of Toastmasters International. अच्छा, youth leadership program. जी. ठीक है.
अजहर भी उस हवाले से काफ़ी बात करते हैं टोस्ट मास्टर्स के हवाले से. अच्छा, so he's probably a Toastmaster himself too. तो उसका basically, तो I've established the voice, you can give it your own name of your own choice, but gavel clubs are renowned all over the world. They are for under 18 from the ages about middle school to high school, I would say, but for us, we are high school here. It's a registered and chartered organization. Achha. And here we are under District 86 and we have a charter number as well. So मैंने इसको establish. So it's a charity organization. It's not a charity. It's not a charity. It's a not-for-profit organization. Not-for-profit. Okay. जी. And it is for youth. So youth, they learn various projects of communication. Like for example, starting from icebreakers to table topics to humorous speeches, prepared, persuasive, debate, presentation skills, how to conduct meetings. And then there is leadership projects as well that they are given. Okay. And once we'll be talking more about it probably later in the program, that the most important sort of focus as far as leadership is concerned, which I personally take on with the Voice Gavel Club, is the humanitarian leadership, because I think humanity is the most important aspect of our lives 100%. and for the personal development of the youth. अच्छा, let me welcome Shahir Noorani with us. Assalamu alaikum Shahir, कैसे हैं आप? And so you look, mashallah, very puffy and everything. Thank you. Very nice. So you are graduating this year? Yes. Acha, from what grade? Yeah, so I am enrolled in White Oak Secondary School here in Oakville, and I'm in grade 12. So I will grade 12. And I'll be graduating from high school as well as from the Voice Gavel Club. And I guess to kind of expand on what Ms. Eddie said, so she has said we have like our meetings we have bi-weekly meetings where we have project speeches, as Ms. Eddie has said, and in those speeches you learn a lot about public speaking. So like for me I came in grade 9, so I've been here. I've been in the Voice Gavel for 4 years now, and it has definitely benefited me a lot. I'm more confident in public speaking like right now, and so you don't have the shyness to go on camera, go on a mic, so you're pretty much you're very comfortable with that. And the Gavel Club kind of trains you for that, because we have many project speeches and we have a lot of training, right? And it's not just public speaking, it's also just communication, definitely team building or an organization, multitasking. And so for example, like communication, like learning how to communicate, we have members from the whole club, and in our club we have many different types of roles, right? We have the secretary, we have the sergeant arms, the treasurer, and so we need to communicate as a team, and we need to we all just collaborate together to keep the Gavel Club moving. So it's a set of office bearers, and to introduce, I think Shahir has been very humble. Shahir is president of cohort 13. This is our 13th year now in Canada, and he's the president of this year, and he's a graduating president. So the new president is going to take the oath in our graduation ceremony on Sunday. So let me ask you, Shahir, this. मैं आपसे उर्दू में भी बात कर सकता हूँ? I can. Okay, that's good. Because sometimes people are listening to you and watching you, and they want to understand that you can also speak that language. So when you joined this organization, Gavel Club, how did you felt about being in that environment with the other kids around you? Did you ever felt pressured by your peers or superiors or by her, or you felt it was a very peaceful environment, very kind of humbling environment? There was not, challenges could be there, but how did you felt in general? Now you're graduating, and let's say what
would you say to the people who are watching you tonight who maybe are in grade 9 or 10 and want to be enrolled into this Gavel Club program? Yeah, that's a great question. Firstly, I can understand Urdu, but I can't speak it. So just for clarification. And लेकिन बोलनी चाहिए आपको उर्दू. I could, right? Yeah, I should. Because that's your mother tongue, right? So, like I said, I joined in grade 9, Yeah. and you're kind of talking about like the pressure aspect and stuff, and like something related to that. And I think there definitely was a lot of there was a pressure aspect, and there was. And I remember like when I first joined, like attendance was very mandatory, and like you have to be very prompt. And for me at that time, I was kind of like laid back and like didn't really have that much care into like what I was doing or anything. And when I joined, I like all of a sudden I'm just in this club, and I have to make sure I'm on time. I have to make sure my attendance is there, and there's other responsibilities that I've been given. For example, if I've been given like a project speech, then I have to make sure that I have it memorized or have cue cards and know what I'm saying, know what I'm doing. Yeah. Right. So there definitely is a pressure aspect, but I think that it's a very good aspect. Is to answer your question for the grade 9s and 10s, who are the younger students, that it definitely teaches you how to kind of adapt to the situation, and it definitely teaches you just promptness and time management skills for sure. Yeah. Because it's not, all of high school, just in general, right? We need to learn to manage our time, and I think Gavel Club definitely is a very good, like helped me a lot for managing my time and also multitasking. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So coming back to you, Lubna ji, let's talk a little bit about, first of all, you, who you are. Why are you in this whole notion of being in this Gavel Club? What motivated you over the years to be a part of this? And what do you get out of this? And how would you translate that to someone who's watching you tonight? People should be doing this kind of a thing in their life if they come from an education background, or if they have some sort of an activism in there. They are vocal. They have the energy, and they're looking for a platform. Do you think this platform had helped you to be recognized as well? I think उर्दू में उर्दू में हाँ बात करते हैं. अच्छा, मैं आपको बताती हूँ. एक तो पहली सबसे जो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आई एम अ टीचर. अच्छा. ठीक है. और टीचर्स के लिए हर तरह के टीचर्स होते हैं. जी जी. मेरे लिए इट्स समथिंग वेरी, एक होता है कि बच्चे हु आर माशाल्लाह born intelligent and they're doing really very well in their studies and they're conscientious and this and that. और एक होता है एक टीचर को की जॉब होती है to keep the students motivated, inspired, build their confidence, and they find different ways of doing that within the classroom as well as outside the classroom. मेरा Gavel Club से I was 13 years old myself. अच्छा. Back in Hong Kong, I was going into a high school जब Gavel Club actually start हुआ था. Okay. I was studying in King George V School in Hong Kong. Okay. तो वहाँ पर I was in the first batch, and it made a difference to me in my personal development, leadership development, and communication as well. जी जी. तो I felt कि उसके बाद I joined the Toastmasters once as well, Oxford University Toastmasters Club. Then I thought when I got further into this, I've always liked public speaking, so to speak. तो मैं UAE में थी, तो मैं Zayed University में I established UAE's first women debating society. तो इस तरह करते करते फिर Gavel Club और मैंने वहाँ दुबई में भी start किया. Okay. It inspires me to see the students outside the classroom, और इसके obviously we follow the curriculum of Toastmasters International. तो ये बहुत ही एक तरह से मुझे लगा, मैं थोड़ा सा करती हूँ, ऑल्टर तो करती हूँ बिकॉज मेरी अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस भी है. तो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, यूथ की स्पेशली, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम. नॉट ओनली दैट इट टीचेस देम क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसे ह्यूमरस स्पीच है, दैट्स अ स्टैंड अप कॉमेडी काइंड ऑफ थिंग एज वेल.
پھر persuasive speech. Children learn how to persuade or give their point of view, اور critical thinking, ان کی knowledge and understanding بڑھتی ہے, ریسرچ سکلز بڑھتی ہیں, اسپیچ رائٹنگ بڑھتی ہے. تو یہ ساری سکلز آتی ہیں, نوٹ ٹیکنگ سکلز ہیں. تو یہ مگر اٹس آؤٹ سائڈ دا کلاس روم اینڈ اٹس کالڈ دا کلب. اینڈ دا وائس آف یوتھ از ویری امپورٹنٹ, اور مجھے اس کو پروموٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے بیکاز اٹس فریش. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں سیٹ آف آفس بیئررز ہوتے ہیں, سارجنٹ ایٹ آرمز جو ڈسپلن کی ٹیک کیئر کرتا ہے, ٹریجرر تو فائنینس کا سارا ہینڈل کرتا ہے, وی پی ایجوکیشن ہو ہینڈلز آل دا گرامر اینڈ اسپیچ رائٹنگ آف دا ممبرز آف دا کلب اور دا کمپیٹیٹرز. پھر وی ہیو پبلک ریلیشنز ایز ویل, سو مارکیٹنگ اینڈ پبلک, سو ڈفرینٹ ایسپیکٹس میں بچے الیکٹ ہوتے ہیں, ان کی الیکشن ہے, تو ایک طرح سے ایک پوری چھوٹی سی کیبنٹ بن جاتی ہے, so to speak. And especially it's very good for lawyers and people in politics and so on جو want to move further. But not only that, I think presentation skills یہ سب ہر فیلڈ میں بچوں کو sort of prepare کرتی ہے. And when they leave and they graduate, جیسے کہ شہیر نے کہا, تو they are able to share and impart that experience with other people. میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے لیبنن میں, انگلینڈ میں, آئرلینڈ میں, ان ساری جگہوں پہ ٹوسٹ ماسٹرز کلب کھولے ہیں یا یوتھ لیڈرشپ پروگرام کھولے ہیں. دس از مائی, آئی تھنک I started teaching when I was in Gavel Club, but I taught English language in Vietnam refugee camps. میں اپنے اسکول سے گئی تھی, تو I felt کہ اس کلب نے مجھے ہیلپ کیا تھا اور کانفیڈنس دیا تھا. So I want to share my experience with the people. اور اس وقت ہمارا یہاں پر جب اسٹارٹ ہوا تھا تو چائنیز 2 اسٹوڈنٹس تھے, رابن ہو اینڈ بینجمن ڈینگ, جنہوں نے ESL اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے ایکسپریس کرنا تھا اپنے آپ کو, تو وہ کہتے تھے کین وی اوپن آؤٹ سائڈ دا کلاس روم. تو اس نے ان کو بہت کانفیڈنس دیا ان اسپیکنگ انگلش. سو دیٹ کائنڈ آف تھنگ ریئلی اسسٹڈ, it kind of encouraged me, but I very much would like to move into our South Asian community as well. میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو South Asian community اس میں جو بچے ہیں وہ جوائن کریں. اس کے بہت پروز ہیں, ان کو 150 volunteer hours ملتے ہیں creativity, action and service کے. پھر they learn all these things. اور مجھے یہ بتائیے گا اس کے اندر, you know, we do a lot of programs at our channels. I talk to a lot of people from different walk of life. Youth ke saath there are a lot of issues in this country that we face every day, whether they are drugs related, whether they are related with other issues, social issues at hand that we have. تو یہ جو بچے آپ کے گیول کلب میں ہیں, people who are there, the students who are there, when you're grooming them for all that, do you also tell them کہ بھئی تم نے سوشل میڈیا پہ اتنی دیر رہنا ہے, اپنے فون پہ اتنی دیر کام کرنا ہے, یا فون پہ نہیں جانا, اور وہاں سے don't distract yourself on the social media activities and more focus on the other aspect of the curriculum and the business that you are in? تو میرا کوشچن صرف ان اے ہول ناٹ شیل یہ ہے کہ جو بچے آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اس گیول کلب میں, when you see them versus you see other kids who are not being a part of this, do you feel different when you go meet other kids of your age and all that? I think one of the most important things, I'm not sure if we've mentioned this or not, about the Voice Gavel Clubs that we teach, and Ms. Eddie can back me up, is discipline, right? And so, like, discipline as in, like, you know, if you need to do a task, right, you need to do it, and like you can't get distracted or anything like that. And when you see other kids, it's definitely like it's I think as a general whole, it's very hard to stay disciplined, especially the younger generations kind of like reliance on and dependence on social media, right? You know, we are always like on our phones, like, you know, scrolling through whatever TikTok and whatever it is, and there's also, like, you know, all these studies about like attention spans and everything. And so I think that definitely the Gavel Club definitely helped me
with discipline and just keeping track on task and what I need to do. Yeah, I think to add to that, my focus as a teacher is their personal and character development as well. تو ایک ہوتا ہے کہ آپ it's kind of an awakening for them as well in many ways. So I would also consider that it is also, while we are what you are seeing, public speaking and leadership, it's also cosmology of the inner self. جیسے کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جو اندر کے بہت سے انگزائٹیز ہوتی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بچے جب کبھی بھی they deviate from the norm, there is always a reason. And it is not nice to label them from a teacher's perspective, I feel. And I think it's very important کہ ان کو اگر وہ تھوڑے سے deviate ہو بھی گئے ہیں, to bring them back on the track and give them an opportunity to correct themselves. So میرے خیال سے گیول کلب میں یہ opportunity بھی ملتی ہے. Nobody judges anyone and there is a lot of what we call respect بہت ہے. یہ بہت important ہے کہ جو ہمارے یہاں اسلام میں بھی کہا جاتا ہے آداب ہو, تو اس میں سمجھتی ہوں کہ آئی تھنک گیول کلب میں جو ادب آداب کا جو سلسلہ ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے, اینڈ وی ڈو پے اے لاٹ آف اٹینشن. سوسائٹل بیہیویئرس کو کیسے مینیج کرتی ہیں آپ؟ یو آر اے ٹیچر اینڈ یو ڈیل ود دی کڈز آل دی ٹائم, اینڈ یو نو اٹس جسٹ گروئنگ سو مچ ان نارتھ امیریکا. So many instances you see, and it's heartbreaking that the kids do that. I knew someone, my daughter, when we were going to school, and her friend, they have done this. They died. They went into like a dollar store, bought some balloon, that the gas that they put it in, and they brought and they saw all that, how it is done through the social media or through their phones, and they came in and they locked their doors, and it happened in Brampton, and they died at a very young age, and they suicided. So I mean, what I'm trying to say, how do you address those behaviors and what are those signs that you see in children that they need to be addressed, and you see that behavior is there, and how do you tackle it? I think I would say anxiety is the first. Okay. ایک تو یہ ہے, دوسرے پریشر جو پیرنٹس سے بھی ہوتا ہے, پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. تو دیر آر کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ بچوں کے لیے. صرف ایک اکیڈیمک کاؤنسلنگ نہیں ہے, مگر پرسنل کاؤنسلنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. When you see, do you get their parents involved when you're doing this counseling, or you do one-on-one counseling? I think it's very important کہ بچوں سے پہلے خود بات کی جائے, اور بچوں میں you see when they are at that kind of sort of stage, or they are thinking even, or considering something like giving up or failure of any sort, I think it's very important. ایک ٹیچر کا بھی اپنا rapport ہوتا ہے students کے ساتھ, and it's very important to understand that rapport and be able to understand the educational psychology, academic psychology, and بچوں کی اپنی psychology. ہر child is different, ہر ایک کا اپنا character ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے. And when teachers observe these kind of things, one thing is very important to encourage them, motivate them, inspire them that failure is not the solution. 100%. And that's one part. پھر بچوں پیرنٹس سے بھی, بیکاز گھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے. بعض پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے یہ سارے کلبس یا اس طرح کے جو آرگنائزیشنز ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہیں. بٹ ان مائی پرسنل اوپینین, آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل دا پیرنٹس ٹوڈے آن ٹیلیویژن ایز ویل دیٹ پلیز ڈو انکریج یور چلڈرن ٹو جوائن ویریس ایکٹیویٹیز آؤٹ سائڈ دا کلاس رومس. لیٹ دیم فائنڈ دیئر نیش. اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر بنے تو وہ ڈاکٹر ہی بنے. مے بی ہی از این آرٹسٹ, مے بی ہی از ان ٹو میوزک. Why not develop that? آپ ان کو باہر لے کر آئے ہیں, آپ کا ایک ماحول ہے, بچے اس ماحول سے تھوڑا بہت تو انفلوئنس ہوں گے, ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. بعض دفعہ کچھ کنٹریز میں اس طرح کے آپشنز نہیں ہوتے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریسپیکٹ یور چائلڈس پوائنٹ آف ویو, سو دیٹ دا چائلڈ فیلز دیٹ کانفیڈینس فرام دا پیرنٹس اینڈ ہوم ایز ویل. فاؤنڈیشن وہاں سے بھی ملتی ہے اور ٹیچرس سے بھی ملتی ہے. اینڈ اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو سی چائلڈز کہنا چاہیے ریلیشن شپ ود ادر پیئرز ایز ویل. اس کو بہت مانیٹر کرنا چاہیے. اف اے چائلڈ از alone, or if there is a reason why that you see a child being neglected in the school or classroom, I think it's very important to
focus on that for teachers, because teaching is not just ke subject ki teaching ho. So Shahir, if I ask you this, that you go on mic and you want to address youth who are listening to you, what would you say to them, being graduating from your class and now you're going in your practical life and all this behind you, the last 4 years, what you have learned and what you are putting it all together with you in your pocket, how this is going to be helping you in your future and how you will be able to help other people to groom like what you have been groomed, how you've been groomed so far? That's a good question. I think my advice to, like, you know, the younger, like grade 9, grade 10, those kinds of younger students, well, from my experience of high school and all these clubs, Gavel Club, all these other activities I've been part of, is just, you know, just be yourself, right? I remember, like, I was in grade 9 and 10, I was kind of very, like, introverted and, like, I didn't like to talk to a lot of people and I was just kind of closed-minded, but just go up to people and talk to them and just be yourself, right? You have to be social, because at the end of the day, these are like skills that you will need in your practical life, right? You know, as we go on to university, as we get jobs and everything, we're going to keep interacting with people, right? That's one of the most important things in human interaction. And especially with social media, everything becomes digital, it becomes kind of like even more important, right? Yeah. 100%. And I think it's very important, social media ने बच्चों को बहुत limit कर दिया है. They've become chat rooms और ये सब शुरू हो गए. I think it's very important to have live interaction as well. 100%. And so I'd like to say कि ये, I mean, I do commend Shahir and you know, some of the other students, office bearers, that during the COVID time they actually ran Gavel Club online, and it is commendable because that challenge was not easy for them. And I would like to say that Shahir himself went through a very challenging period as an office bearer as well, and he very much deserved to be elected as a president last year, and I would say कि ये चीज़ें बहुत important हैं to have that live interaction, otherwise हम लोग slowly वो human touch lose कर रहे हैं. अच्छा, ये थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को दोबारा कैमरे पे बता दूं, हमारे साथ लुबना ज़ैदी जी बैठी हैं, गैवल क्लब रन करती हैं, टीचर हैं, उनके साथ शहीर नौरानी हैं जो कि ग्रेजुएट हो रहे हैं गैवल क्लब से, बल्कि ग्रेड 12 सेकेंडरी स्कूल से एक्चुअली. एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर आप यूथ हैं, अगर आप यू आर अ पार्ट ऑफ द गैवल क्लब or you are parents of a Gavel Club who is there, give us a call at 905-670-4114 and talk to us, talk to them, ask a question. We will try to answer any question that you have in mind. बच्चों के हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए. ये बताइए कि somebody wants to become a member of Gavel Club, उसके prerequisite क्या हैं? What do people need to do? जो आपको parents watch कर रहे हैं, बच्चे watch कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो द वॉइस गैवल क्लब हमारा एक क्या कहते हैं प्रोसीजर है, जिसमें यूजुअली ये होता है कि वी हैव एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन आवर वेबसाइट. आप वो फिल करें, उसके बाद वो हमारे पास आता है. देन वन ऑफ द ऑफिस बेयरर्स विल गिव देम अ कॉल एंड और ईमेल देम. फी भी है फॉर्म्स कंप्लीट? नहीं, इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. आई एम अ वॉलंटियर. ठीक है. एंड इसकी फ़ी जो है, मेंबरशिप फ़ी है $35 पर ईयर. अच्छा, हाँ, ठीक है. और बच्चे जब अपनी ट्वाइस अ मंथ जब आते हैं मीटिंग्स में, तो दे ब्रिंग इन $2. तो वो $2 उन्हीं के एक्सपेंसेस के लिए जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ क्लब, तो थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होता है आगे पीछे. तो दैट्स अबाउट इट. अदरवाइज तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इट्स ओपन टू ऑल and everybody is welcome. Nobody should feel कि मुझे बोलना नहीं आता. तो it is the platform to actually teach you public speaking and various leadership skills, character building, personal development, so on and so forth. ये जो सारे aspects हैं जो कि आप उनको करवाते हैं, सिखाते हैं, इसका कोई टाइम फ्रेम भी होता है या ये it's like every a month there will be one topic to discuss, another 1 month another topic to discuss? किस तरह चलता है इसका कोई एक करिकुलम आपने सेट किया हुआ है, वो किस तरह वर्क कैसे करता है? हमारा एजेंडा होता है जिसमें भी स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ द डे,
ठीक है. I mean, we start from the oath ceremony. चलिए जी, we have one call. Assalamu alaikum. Welcome to Voice of Toronto TV जी. Hello. Hello, hi. I just have a question. I'm, looking to learn a little bit more about the Gavel Club, and I just wanted to ask a question to both Miss Lady as well as Shahir. What are the highlights you would say that you're most proud about this set? Can you speak a little louder, please? Sorry. I just wanted to ask what are the most prideful moments for both of you, or what are you most proud about being? Okay, so that's the question. What are you most proud about this Gavel Club? That's the question? Okay. Yeah, he got the question. He will answer that. Are you watching us? Yes, I'm watching. Okay. He is going to answer that to you, all right? Okay, thank you. Thank you for the call. Thank you. Ji. You want to answer the question first? Yeah, go I ahead. think the question was what are some prideful moments or good highlights from the Gavel Club? Yeah. And actually, that's a good question because we actually have some trips that we do over our Gavel Club year. If you want, Ms. Adi, you want to expand upon that? Well, go ahead. I mean, we have a. I'll just kind of finish the process of the application first, and then. तो मैं ये भी कहूँगी कि उसके बाद प्रोसेस पे एप्लीकेशन के जाने के बाद लेट मी जस्ट टेल यू कि जब हम उसके बाद फिर हम कॉल करते हैं देन वी हैव एन इंटरव्यू with the student as well as with the parents the second interview and then we register them. अच्छा रह गई बात अब एजेंडा की तो we have word of the first is the oath हम हर दफ़ा oath repeat करते हैं. Would you like to say it? As the member of the Voice Gavel Club, I promise to be loyal to my mentor and presidents and to abide by the rules and regulations of the Voice of Toastmaster International. Yeah. Very good. That is our oath that everybody takes on the day. And then we have national anthem, of course. Canada की फिर उसके बाद we have word of the day जिसमें सबको opportunity मिलती है. Word of the day word master वो करता है choose so that everybody in the club has the opportunity to speak for 1 minute or 30 seconds. And then we have project speeches. तो कुछ होते हैं किसी कोई बच्चा जो होता है वो आइस ब्रेकर के लेवल पे होता है तो उनकी 3 होती हैं फिर प्रिपेयर्ड स्पीच होती है फिर उसकी इवैल्यूएटर्स भी ये लोग खुद होते हैं. अच्छा तो that's good. फिर हम इम्प्रॉम्प्टू भी करते हैं टेबल टॉपिक्स दे आर कॉल्ड. तो वो एक टेबल टॉपिक मास्टर है जो हमारे इवेंट में संडे को हम वी विल बी डूइंग दैट एंड विल बी डिबेट एज वेल ऑन दैट डे. तो उसमें फिर इस तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं. फिर किसी और मीटिंग में हमारे पास डिबेट होती है किसी और मीटिंग में ह्यूमरस स्पीच की कॉम्पिटिशन्स होती हैं मगर इवैल्यूएटर्स भी यही लोग होते हैं. और उसके बाद देन वी हैव what we call educational capsule which is the training session from me or sometimes from senior gaveliers or guest toastmasters or public speakers depending or even guests like yourself in the meeting. And then we have announcements and we prepare the agenda and the roles for the following meeting. So is tarah se hota hai. So this is how the whole meeting takes place. Very interesting, very interesting. One of the questions that as a parent that comes to my mind will be that why somebody have to go there at the age of 9 or at the age of the classroom from 9 or onwards. You can join them like an early age as well? Yes, you can. There is a middle school Gavel Club as well. Acha, I personally am running grades 9 to 12. Acha. But middle school भी है, juniors के लिए. Would you recommend that people should put in their kids at the junior Gavel Club level? Absolutely. As a matter of fact, my daughter used to run junior public speaking. Acha. So she used to run that. She is an ex-Gavelier as well and an ex-president. Nice, so nice. Yeah. Because the earlier you start is better, right? Yeah. And then you're groomed in such a way that all those years then obviously your grades will be much better as well because you are more focused. Because I think one of the things that did that had helped you, Shahir, to bring on your grades up more as compared to when you were not a part of the Gavel Club? Yeah, for sure. I guess I can go back to my point of time management and just multitasking. It just kind of helped me be more disciplined on just focusing on what I need to study for and just kind of dividing up and scheduling what I need to do.
That's good. That's good. تو یہ جو اب آپ کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس پہ 2-4 منٹ روشنی ڈال دیں کیا ہے تاکہ پیپل کین سی how they can be a part of this and what people can look for this particular event that is coming up. So this is my 23rd year of running a gavel club, not just in Canada but in other parts of the world as well. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو میں نے ایک پروجیکٹ ہے تو جب یہ گریجویٹ کرتے ہیں گریڈ 12 اسٹوڈنٹس تو میں نے کہا کہ وی شوڈ اسٹیبلش لیڈرشپ میں جو سب سے امپورٹنٹ لیڈرشپ ہے از ہیومینیٹیرین لیڈرشپ. تو اس میں آئی سیڈ کہ دے شوڈ ٹرائی ٹو لیو دا لیگیسی بہائنڈ بائی ہیلپنگ دا پیئرز آن دی ادر سائڈز آف دا فینس. تو گریجویشن سیرمنی از ون ایسپیکٹ جس میں ان کو ایوارڈ ملتے ہیں بچوں کو سب کو فار دیر ہول ٹینیور ان دا گیول کلب اینڈ اسپیشلی گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس گیٹ اے کمپٹنٹ گیولیئرز ایوارڈ. Gavel Club is recognized by the universities as well and well respected because of its standing around the world. Humanitarian leadership ka jo award hai, that is basically har saal we serve a certain projects. Child victims of abuse, world orphans, war orphans in the past, phir ye jo natural disasters, catastrophes hoti rahi hain wo کووڈ کے کتنے لوگ جیسے پاکستان میں ڈیلی ویجز کے لوگ لاسٹ ایئر کتنی ہمیں پرابلم ہوئی ہے تو ان کی بزنسز سٹارٹ کرنے میں ان لوگوں نے لاسٹ ایئر مدد کی تھی. اس سال آلسو ہمارا جو گریجویشن ایونٹ ہے اس کا 2 فولڈ ہے. ایک تو یہ کہ وی وڈ لائک ٹو انوائٹ دا یوتھ ٹو پلیز کم اینڈ جوائن دا گیول کلب, اٹینڈ دی ایونٹ. دا فی فار دا اسٹوڈنٹس از 50 and for the parents is 100. We also have about 10 tickets that are free, so we would like them to come and then they can do the donation themselves however they like. It's a fundraising. So first of all, those tickets for $50 or $100, are they going to be at the gates or they can buy it in advance? They can go online and they can buy them. تھوڑا سا اپنا سوشل میڈیا وہ بتا دیں. ہاں, وہ thevoicegavelclub.com اس پہ ہے and over there when they go they can light bulb is being displayed جس میں view more. voicegavelclub.com. Voice Gavel Club, yeah. VOIC. The Voice Gavel Club. The Voice Gavel Club. جی. ٹھیک ہے. And اس میں پھر they will just click on view more and there is all the information about the event. So $50 for the students and $100 for the parents. So guys, you can, you know, you're watching us, go on there, thevoicegavelclub.com and follow the prompts and buy your tickets. Please do. And اس کی ڈیڈ لائن ہے ہمارے پاس کیونکہ we are doing it in the hotel, so the hotel would like to 100%. know the final number, so it's till 3 p.m. tomorrow. 3 p.m. tomorrow. So today is Thursday, so guys, tomorrow 3 p.m. is the deadline. thevoicegavelclub.com pe ja ke I would request all the parents and the kids that to be a part of this. This is a great initiative being run by Lubna Zaidi ji and اور the kids will definitely benefit from this. Definitely. تو ہم ان کی ممبرشپ بھی کل ہی سنڈے کو ہی ان کو ہم اگر if they would like to become members وہیں پر ہم ان کو رجسٹر کر لیں گے. دوسرا یہ کہ اس سال جو ہمارا پروجیکٹ ہے it is about a Tunisian boy. His name is Ahmed Sharif. He's got by birth he's had Mobius syndrome and he can. And what is that? Basically what people don't know. Basically I think I would like to actually if you have the details of the thing تو جلدی سے ہم بتا دیتے ہیں. تو basically he's not able to speak, he's got verbal defect as well, reflexes جو stomach کے ہیں اس میں he's not able to digest food. He can hear okay but he has to have a lot of different کہنا چاہیے surgeries. تو the mother sold everything to come here from Tunisia and she is at the moment we're trying to help her. Obviously hospitals are doing financial plans مگر because of COVID بہت سی back dated. تو ہمارا اس دفعہ ٹارگیٹ ہے 35,000. ماشاء اللہ the club has raised up to about 25 now and we are 10 short. Very good. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یا جو نہیں آ سکتے ہم پیرنٹس کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ یوتھ کا انیشیٹو جو ہے اس کو پلیز آپ سپورٹ کریں. بالکل. اینڈ اگر آپ کسی وجہ سے بھی سنڈے کو نہیں آ سکتے ہیں تو پلیز جا کے ڈونیٹ کریں. ہم نے $100 $50 ڈونیشن ڈرائیو بھی رکھی ہوئی ہے اینڈ وی کین ایون ایشو ٹیکس ریسیٹس ٹو پیپل. Very good. So I'd like to ask the businesses also to support and
I'd like him to give us the detail go ahead. about the boy a little bit. His name is Ahmed Sharif. Ahmed Sharif. So Ahmed Sharif. So like Mzedi said, he has Mobius syndrome. Mobius syndrome it's a rare birth defect that it controls, like it kind of affects the muscle movement in your face. So he has paralysis on the left side of his face. Oh wow. He has a split tongue, so he cannot speak. He is he needs surgery. So we are raising funds for his treatment, and also he has intestinal issues, which so he cannot eat properly. So he needs to be fed through a tube, I believe. Yeah. Yes. And also, how old is he? He's 8 years old. But his weight is like 35 pounds, Oh, so he wow. looks just He 4. looks like 4. I've met him in person, so Oh, wow. and his mother. So it's a very painful thing to see, and mother को देख के और भी अफसोस होता है. तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये इस प्रोजेक्ट में जो इनका एक तो यूथ का इनिशिएटिव है, दूसरी ये इस बच्चे की ज़िंदगी बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है. हम भी सब मदर्स हैं, फादर्स हैं, पेरेंट्स हैं. The mother is so excited to see that someday her child can go to school, specialized school ही सही, मगर ये और मैंने देखा है कि he likes water, he likes music, he sings and listens to it, but he cannot say very much. और ये कि हम ये दुआ करें, I know कि multiple surgeries हैं, 2-4 साल तो लगेंगे ही, लेकिन एटलीस्ट हम इस इनिशियल स्टेज में टिल द हॉस्पिटल्स आर वर्किंग ऑन गेटिंग थिंग्स सॉर्टेड. अभी उसके बहुत टेस्ट्स हो रहे हैं एंड द पेन टेस्ट्स आर आल्सो वेरी पेनफुल. तो विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल कि हम अहमद शरीफ को इसमें सपोर्ट कर सकें. इंशाल्लाह व्हाई नॉट. तो प्लीज़ डू, अगर आप लोग आ सकते हैं तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके टिकट्स आज रात को, कल दोपहर तक ले लें. आपका ये कैमरा है? जी अच्छा. You can put on the message to our community, your phone numbers, your website, similarly for you Shahir, before you go, and then I will ask you one question for both of you at the end, but go ahead with your message. Okay, so it's thevoicegavelclub.com. If you want to e-transfer, it's thevoicegavelclub09@gmail.com. The phone number is 416-219-4748. And I will receive that phone calls personally if you have any questions. All the details of the event are on thevoicegavelclub.com. As soon as the light bulb appears, please click view more and you'll be able to see donation, buy ticket, sponsorship packages, ticket, what else is there? Auction भी है. तो जो भी है और sponsorship packages भी हैं for businesses. हम उनकी भी जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे अपनी तरफ से. You can read the sponsorship package. And अपना email transfer दोबारा एक दफ़ा बताइए. thevoicegavelclub09@gmail.com. And we will be able, we can issue tax receipts as well for the people who are donating. Good. The password I don't. They can email us. Okay. Yeah. Go ahead. Your message. My message. Also, please feel free to follow our social media. We have an Instagram at The Voice Gavel Club, and we also have a Facebook, also at The Voice Gavel Club. Please feel free to follow that. We have regular updates on those pages as well. Our website has, as Ms. Zaidi has mentioned already, it has all the information you need. Anything else? I think that's it. We really would appreciate if you can support the project. I will say they are under the project called Give Life to Project Life. So, and I'm very grateful to the Voice Gavel Club and its members and the youth of this group, the way they have persevered under very difficult circumstances, and every year they take on challenge and every year they make a difference. And I'd like the youth to join, and I'd like the parents to encourage कि अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो ज्वाइन करें. और इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके बच्चों को जितनी भी मदद कर सकूँ बाय जॉइनिंग द वॉइस गैवल क्लब मैं ज़रूर करूँगी एज अ टीचर, एज देयर मेंटर. So one of the questions for both of you before we end the transmission, and that is very important to me to ask you this.
what legacy you want to leave behind, and what legacy you want to carry on when you move this Gavel Club to your next endeavors, what you're going to be doing? Go ahead, student first today. So the legacy that I would like to leave behind once I graduate from the Voice Gavel Club would definitely be for the members just to, I guess, just like they have, I'm trying to think. So I think the legacy that I would like to leave behind as a president would just to be for them to, you know, follow in my footsteps, but not only that, but to go above and beyond, right? I have done my very best as a president, but I think that there was so much more that I could have done, for sure, that I believe that the members in the next cohort can definitely do, especially with, you know, our location change and all the youth attending, and hopefully we get new members, and so definitely I think that for them to just go above and beyond of what all the other presidents have achieved, and for sure. Okay. And what about you, Lubna ji? 23 years, you already have, you're reaching a milestone very soon. Alhamdulillah. 25 years. Yeah, alhamdulillah. So what legacy you want to leave behind when you move on? As a teacher, I would say continue to serve, to think, reflect, and don't be a quitter. Learn to persevere, never give up. If you don't fall, you're not going to rise. So it's an important aspect to understand. And in this life, Allah subhanahu wa ta'ala, as well as our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and regardless of race, creed and culture, I think one thing is very, very important. Sky's the limit for knowledge, any kind of knowledge, and use any platform you can to gain that knowledge. Don't ever judge, and try to serve humanity, because before any prayer, any caste, creed or culture, humanity is very important, and self-reflection about who you are and what is the meaning of your existence and the realization of it is very important. So this is the legacy that I'd like to leave behind for my students. Continue to persevere, continue to do the best you can in this world, so that the people who follow you will know who they are following as well. Some very remarkable, beautiful words. Thank you so It's much. coming from a teacher, I can imagine that, because you know, not too many people have those kind of wisdom and the knowledge and the words, and to put them into the right perspective is very, very important. And I learned that from people like you sitting on this my chair. You know, Likewise. It's always is humbling, and I feel so humbled to learn in my life. I'm almost, you know, in my career, then I've met so many different people. But when I feel somebody like you, you know, I always get so, you know, that I don't know anything, honestly. That all these years we should have learned so much more. But when you, like you just said, with this Gavel Club, like, you know, people like him, and you are moving on to another life, and when they are carrying all this, you know, so much wisdom with them from that age on, they will definitely be winners in their lives. 100%, 100%. Inshallah. Sure. And I agree to that 100%. इंशाल्लाह आई होप सो। और ये हमेशा याद रखें कि जो इंसान अपने आप को समझ जाता है वो दुनिया में हर चीज़ समझ जाता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आजकल जो दुनिया में, डोंट बी टू अटैच टू द दुनिया डिज़ायर्स, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई यू आर हियर, क्यों आपका मकसद क्या है ज़िंदगी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। I'd also like to thank the Voice of Toronto for actually giving us the opportunity, and may Allah bless them and their channel, and Mr. Anjum Malik for the service that he provides to people like myself and my students, and I'm sure Allah will reward you for this as well. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Shahir. Thank you, Lubna ji, and I wish you guys all the best. We'll try to come by if we can, inshallah, and to cover you guys from there live. If I can't be there, one of my team members will be there. We will see what we can do, inshallah. And just coming back to you guys who are watching us on this live transmission tonight, जैसे कि लुबना जी ने कहा कि you know, humanity
is very important in our lives, and especially we are in a month, the Eid is coming, Eid al-Adha is coming. This is a month, قربانی کا مہینہ ہے یہ. ایک تو مسلم ویلفیئر کینیڈا mwcanada.org پہ جا کے آپ ہول ہارٹڈلی سپورٹ کریں ان کے اس کاز کو, قربانی کے کاز کو. ان کے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں, لانگ ٹرم کیئر چل رہا ہے, ویمن شیلٹرز کے حوالے سے, میلز آن ویلز کے حوالے سے, بچوں کے ایجوکیشنز کے حوالے سے, جتنا بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ ان کو کریں. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست جو آج یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں چل کے آئے ہیں, 25 جون کو ان کا جو پروگرام ہونے جا رہا ہے دا گیول کلب کا, اس میں شہید گریجویٹ ہو رہے ہیں, لبنہ جی از دیر. بی اے پارٹ آف دس, اپنے بچوں کو لے کے آئیں, ان کو اس ماحول میں ان کو انٹروڈیوس کروائیں بچوں کو. Let them interact with the kids over there, or let them register for your children. For this is amazing work, and the thing that they are doing to nourish our youth for the future. اپنا خیال رکھیں, feedback ضرور دیجیے گا, بہت ضروری رہتا ہے. This is how we can always get better. Thank you for watching Voice of Toronto Television, and a very good evening, a very good night. And till I see you next, inshallah, دعا کیجیے گا ہم سب کے لیے, اور ہماری دعائیں آپ کے لیے ہیں. If I don't see you back within the next few days, inshallah the Eid is coming. So ہم سب کی طرف سے Eid Mubarak to you, اور Eid Mubarak to you as well. And thank you all. Thank you for watching, and good night for now. Bye-bye.